اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا امریکہ مخالف سخت گیر رویہ اب معتدل ہوتا جا رہا ہے، مدھم پڑتا جا رہا ہے، اور اس میں ایک بہت ہی مثبت پیش رفت یہ ہے کہ پی ٹی آئی امریکہ حکومت، امریکی سفارتکاروں کے درمیان تعلقات، گفتگو اور گفت شنید کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بظاہر بہت ہی بھرپور انداز سے، کارڈیل انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ باقاعدہ سرکاری طور پہ پی ٹی آئی کے پی اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کی امریکی سفیر اور قونصل جنرل سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ملاقاتوں سے برف پگھلنے کا تاثر سامنے آیا ہے۔ اس پیش رفت کے فیصلہ کن نتائج عمران خان اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی مبینہ ویڈیو کالز کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی گرم خبریں ہیں، مستحکم خبریں ہیں، گو کہ جیسا کہ ایسے معاملات میں ہوتا ہے پی ٹی آئی نے تو اس کی بھرپور تردید کی ہے، اور امریکی سفارت خانے کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس قسم کی ملاقاتوں پہ کبھی بھی تبصرہ نہیں کرتے ہیں۔ پچھلی جمعرات 4 اگست کو پشاور میں وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں امریکی سفیر نے کے پی حکومت کو 36 گاڑیوں کا تحفہ دیا تھا۔ اس سے ایک روز قبل کے پی حکومت نے امریکی سفیر کو تورخم بارڈر کا بھی دورہ کرایا تھا۔ اب بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر سی ایم ہاؤس پشاور میں عمران خان اور ڈونلڈ بلوم کے درمیان ویڈیو کال کا انتظام بھی تھا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کی تردید کر رہی ہے، مگر اس حوالے سے جو حوالے سامنے آ رہے ہیں وہ مستحکم ہیں، جس میں کہا گیا کہ دونوں شخصیات نے 25 منٹ تک آن لائن گفتگو کی۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ویڈیو کال میں عمران خان نے امریکی سفیر سے موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے میں اپنا پرسیپشن شیئر کیا، اور یہ ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے۔ ایک اور ذریعے نے ہمیں بتایا کہ ایک اور ملاقات عمران خان کی اسی قسم کی ویڈیو کال جو ہے امریکی سفیر کے ساتھ لاہور میں بھی ہوئی ہے۔ اس پورے پس منظر میں یقیناً یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر پی ٹی آئی اور امریکی حکومت کے درمیان، سفارت خانے کے درمیان، سفارتکاروں کے درمیان تعلقات میں بہتری آتی ہے، روابط میں بہتری آتی ہے، اور پی ٹی آئی جو اس کا مخصوص ایک انتہائی سخت گیر رویہ ہے اس پہ کسی حد تک نظر ثانی کرتی ہے، نہ صرف یہ کہ امریکہ کے حوالے سے بلکہ سیکورٹی فورسز کے حوالے سے بھی اس کو اپنے رویے کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بہتر پیش رفت ہے جو کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک حساس معاملہ ہے، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو گرم کرتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ذرا عوام کے سامنے اس کو پیش کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، جس کا کہ ہم اظہار بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری علم میں ایسی کوئی بات چیت نہیں ہے۔ میں ابھی بھی آج سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی اور عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، میرے سامنے اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہوگی تو میرے لیے تو بہت بڑی سرپرائز ہوگی، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی ایسی دور تک بھی اس سے کوئی ملتی جلتی چیز بھی نہیں میں نے سنی۔ تو میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی سرپرائز ہوگی کہ ایسی کوئی چیز ہو گئی ہو اور سیکرٹری جنرل کو پتہ ہی نہ ہو۔ وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر محمود خان وہاں پہ گئے ہوتے یا پرویز الہی گئے ہوتے تو سوال مجھ سے بنتا تھا، یہ تو وہ کر رہے ہیں۔ جیسے یہ دونوں جو ہیں وہ صوبے کے نمائندے ہیں، تو اس میں ریاستی معاملات کے اندر، حکومتی معاملات کے اندر ان کا ان سے ملنا کوئی ایسی کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب کی اپنی گفتگو جس میں بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے، مگر وہ اس کی دو ٹوک تردید نہیں کر رہے تھے، دو ٹوک انداز میں نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اس کے پس منظر میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جب سے پنجاب کے الیکشن کے نتائج آئے ہیں، ان کی گفتگو میں، ان کے بیانیے کے اندر اس اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے پاکستان تعلقات دونوں ملکوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات اس لیے بھی کلیدی ہیں کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے پاکستانی امریکہ میں مقیم ہیں، اور یقینی طور پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی لابی امریکہ میں ہے، اور امریکہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں اور گرم جوش تعلقات ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب اب اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کسی قوم کی دشمنی لیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ دیں۔ ہمیں اچھے تعلقات ہمیشہ رکھنے چاہیے امریکہ سے۔ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم امریکہ کو۔ ہماری جو سب سے طاقتور کمیونٹی ہے پاکستانی، وہ امریکن پاکستانی کمیونٹی ہے۔ لیکن غلامی، اس سے بہتر ہے انسان مر جائے کہ اگر آپ نے غلامی کرنی ہے۔
اس دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ پی ٹی آئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اب امریکہ میں لابنگ بھی کر رہی ہے انفلوئنشل سرکلز میں کانگریس میں، اور جو بھی وہاں پہ اثر کے رکھنے والے شخصیات یا ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایک ٹپیکل امریکہ کا ماحول ہوتا ہے کہ لابسٹ ہوتے ہیں اور ان کو ہائر کیا جاتا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں لابسٹ بھی ہائر کیے ہیں جو امریکی حکومت کے ساتھ ان کے رابطوں کو مزید آگے بڑھانے کا کام کریں گے، اور ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ بہرحال پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور اس میں گرمجوشی یا اس میں حقیقت کا اظہار ہونا یہ کسی کے لیے بھی نقصان دہ عمل نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بالکل نہیں ہے، اور پاکستان کا بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی ضروری عمل ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے مزید معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جائیں گے ایک بار پھر واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور اور بہت ہی تجربے کار صحافی ہیں واشنگٹن میں، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر واشنگٹن سے۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی چند ہفتے قبل کہ پی ٹی آئی اور امریکی حکومت تعلقات، اس کا ایک پس منظر ہے، اس میں جب سے آپ سے بات ہوئی ہے بڑی ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک جانب تو یہاں پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں وہ باقاعدہ امریکی سفارتکاروں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کے پی، پنجاب، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ پھر یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ خود عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ۔ دوسری جانب یہ خبر بھی آئی ہے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی نے شاید ڈائریکٹلی نہیں یا انڈائریکٹلی کوئی ایک لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے جو کہ ان معاملات کو خاص طور پہ فوکس کر رہا ہے، جو کہ ایک امریکہ میں معمول کا عمل ہے کہ پی ٹی آئی کے تعلقات امریکی جو انفلوئنس کے ادارے ہیں، چاہے کانگریس ہو یا دوسرے ادارے ہوں اور دوسری پارٹیز ہیں، تو اس میں اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اس پورے ماحول کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اضافی معلومات ہے؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں، بالکل آپ کی جو آپ نے ابھی بات کی درست ہے۔ میں نے ان سے بھی بات کی اور میں نے چیک بھی کیا جا کے جو ان کی جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے فارا جو چیزوں کی اوورسی کرتا ہے، اور وہاں ڈاکومنٹ موجود ہے ان کی اور ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم لابسٹ کے طور پہ ہم نے ہائر نہیں کیا، ہم نے پی آر فرم ہائر کی جو ہمارے لیے ہماری امیج بہتر کرنے کے لیے کام کرے گی۔ تو یہ ایک ویسے تو امریکہ میں معمول کا عمل ہے، لیکن جو آپ کی بات ہوتی ہے امریکی جو حکومت میں ہے، مطلب خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ جو کہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں، اور پھر جو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں حکام یا دوسرے اداروں میں حکام جو کہ ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں یا پاکستان کو دیکھتے ہیں، وہاں پر اس حوالے سے کہ پاکستان کے موجودہ ماحول میں اور پھر اس دوران جو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ رہا وہ اب کچھ معتدل، کچھ ٹھنڈا پڑ رہا ہے، کچھ یہ پیش رفت ہو رہی ہے، تو اس کی وہاں پہ ایپیٹائٹ ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہاں جو پی ٹی آئی ہے، یہاں جو ہے ان میں اب پریشانی ہے، ایک فکر مندی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہوا یہ کہ شروع میں تو جذباتی ہو گئے اور باضابطہ انہوں نے یہاں جلوس نکالے اور نعرے بازی ہوئی گو ڈونلڈ کو وغیرہ وغیرہ، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ساری کی ساری چیز ان کے خلاف جاتی ہے۔ پھر ظاہر ہے وہ یہاں رہتے ہیں، ان کی گفتگو بھی ہوتی ہے، انہوں نے ملاقاتیں بھی کی امریکی حکام سے، پاکستانی سفارتکاروں سے، اور ان کو احساس ہوا کہ وہ جو کیبل ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب پیش کر رہے ہیں، اور اگر ہوا بھی ہے تو اس طرح پیش کرنے کا پی ٹی آئی کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو کافی عرصے سے یہاں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کوشش کرے کہ اپنا امیج بہتر کرے، اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک بڑی ریپیوٹیبل فرم کو ہائر کیا ہے، اور وہ صرف حکومت نہیں، کانگریس نہیں، بلکہ میڈیا وغیرہ ہر جگہ وہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہو گیا ہے کہ ایک اینٹی امریکن پارٹی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، آپ امریکہ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ امریکی دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ محب وطن ہوتے ہیں۔ یہاں کو پتہ ہے اسکول میں ہر صبح ہر بچہ پرچم پہ حلف اٹھاتا ہے، تو وہ یہاں اگر آپ کا امیج بن جائے کہ آپ اینٹی امریکن ہیں، تو یہاں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے یہاں کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
اور پھر ایک تاثر یہ بھی ہے، یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، کہ امریکہ ناراض ہو تو آپ پاکستان میں اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو میرا خیال ہے ان حالات کی وجہ سے مل جل کے کوشش ہو رہی ہے کہ ان کا امیج کو بہتر ہو. تو اچھا اس کی گنجائش میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی گنجائش ہے؟ کافی گنجائش ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال ایکسپرٹس جو پاکستانی ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں وہ پرو عمران خان ہیں، پرو پی ٹی آئی ہیں، اور وہ تو پی ٹی آئی کا ایک بڑا ایسٹ ہے. اگر وہ ایک اس چیز کو اپنی زائل کریں، اس تاثر کو جس کا آپ نے ذکر کیا اینٹی امریکہ، اس کو زائل کرنا چاہے تو اس کے پھر تو ان کے پاس ایک اسکائز دا لمٹ، کیونکہ یہ اتنا بڑا ڈائسپورا ہے پاکستانی جو کہ یو ایس کے اندر ہے، اور وہ سب اچھے اچھے لوگ ہیں، اور وہ عمران خان کے ان میں سے اکثریت تو میرے خیال میں عمران خان کی حمایتی ہے. پھر تو اس کی بڑی گنجائش بن سکتی ہے، پھر تو ایک بڑا سالڈ ان کے پاس یہ ویپن ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کامران خان صاحب. امریکہ کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں، دوسرے ملکوں کا نہیں پتا، کہ 90% پاکستانی جو ہیں پی ٹی آئی کے حامی ہیں. اور کل رات بھی ایک سوشل فنکشن تھا، کچھ لوگ پاکستان سے آئے تھے، ان کے لیے گیٹ ٹوگیدر تھا، اور اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ 25-30 آدمی تھے. 25-30 میں سے سوائے 2 کے جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے، ان کے علاوہ سب کے سب پی ٹی آئی کے حامی تھے. اور یہی حالت تقریباً زیادہ تر فنکشنز اور پارٹیز اور ایونٹس میں ہوتی کہ 90% لوگ حامی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس محفل میں میں بھی موجود تھا، جب اپنا جو یعنی ڈاکٹرز کی جو ایک تنظیم ہے، اس میں جب کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی تھی، تو کس طرح ڈاکٹروں نے، جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے ہنگامہ کر دیا تھا. اور تو میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدگی سے کام کرے اور سلجھے ہوئے انداز سے کام کرے تو امریکی ڈائسپورا کو استعمال کر کے اپنا امیج بھی بہتر کر سکتی ہے اور اپنے لیے نرمی بھی پیدا کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ان کو یہ جو نعرے بازی چھوڑنی پڑے گی اور ایک رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا مخالف ہے وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے، اور پی ٹی آئی ایک سیاسی تنظیم ہے اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں. تو اگر اس رویے کو ساتھ لے کے چلیں تو ان کے لیے کام کرنے کی بہت گنجائش ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. انور اقبال ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک بہت حوصلہ افزا پیش رفت ہے. تھرکولا آپ سنتے رہے، تھرکول اب شباب پر جوبن بھرے، خوب اب اس کی یہ ذخائر کام آ رہے ہیں، اس سے کام ہو رہا ہے. بجلی پیداوار اس وقت جاری ہے، 3 منصوبے اس میں شروع ہو چکے ہیں، مزید پائپ لائن میں ہے. سستی بجلی ہے آج کل اس انتہائی مہنگی بجلی کے زمانے میں، اور یہ بہت ہی عمدہ، بہت سالڈ اور زمین پر ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.